اب یہاں پہ آ کے بندہ پھنس جاتا ہے جب ان محبتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. بیٹا یا حسین، گھر یا حسین، جان یا حسین، عزت یا حسین، کس کو پہلے رکھوں؟ تو اب یہاں پہ بندہ پھنس. یہ نہیں کہ قاضی شرح کے دل میں امام کی محبت نہیں، یہ نہیں کہ مدینے والے جو سیدہ کا گھر جلانے گئے تھے ان کو سیدہ سے محبت نہیں. بخاری کے جملے ہیں، خلیفہ اول جناب سیدہ کے گھر جاتے ہیں، راوی کہتا ہے جب گھر سے واپس آیا ایسے رو رہا تھا جیسے بچہ روتا ہے، اور پوچھا کہ ابا بکر رو کیوں رہے ہو؟ کہ میں نے بڑی معذرت خواہی کی، لیکن نبی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا، اس جملے نے مجھے رلا دیا، اور جملہ یہ تھا کہ میں قیامت کے دن اپنے بابا سے شکایت کروں. اب روتا وہی ہے جس کے دل میں محبت، یہ نہیں کہ ان کے دلوں میں محبت نہیں تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ محبت کس کی زیادہ تھی. قاضی شرح کو کہا لکھ حسین واجب القتل ہیں، سیاہی کو سر پہ مارا کہ میں لکھوں حسین واجب القتل ہیں، اور جاتے جاتے جب سکوں کی تھیلی اس کے پاس رکھ کر گئے. اب دو محبتوں کا ٹکراؤ ہوا، ایک طرف مال ہے ایک طرف حسین ہے، کرے تو کیا کرے، اس نے مال کو چنا. یہی ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ کس کی محبت ہے. تبھی فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ مولا مودت اور محبت کا فرق کیا ہے؟ کہ محبت بیوی سے کرو، بچوں سے کرو، مال سے کرو، بدن سے کرو، وطن سے کرو، اپنی زبان سے کرو، اپنے کلچر سے کرو. لیکن فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. کربلا محبتوں کا میدان نہیں، کربلا مودتوں کا میدان ہے، جہاں اکبر جیسا بیٹا قربان کر دیا جائے مودت خدا میں، جہاں علی اصغر جیسا ننھا بچہ رباب قربان کر دیں حسین کی مودت کی خاطر، جہاں سیدہ زینب جیسی بی بی اپنی چادر قربان کر دیں، کہ وہ جن کے لیے علی یہ فرمائے کہ حسن رات ہونے دو، بازاروں کو بند ہونے دو، اماریوں کے اندر چادریں ہیں، کوئی نامحرم دیکھ نہیں رہا. وہ سیدہ زینب جس کی اماں زہرا یہ وصیت کریں کہ علی مجھے رات میں دفن کرنا. کبھی بھی کیوں سیدہ پریشان کیوں ہے؟ کہ عرب جنازوں کو چارپائیوں پہ اٹھاتے ہیں، بدن نظر آتا ہے، میں نہیں چاہتی کسی نامحرم کی نگاہ میرے بدن کے اندام پہ بھی پڑے. فضا نے کبھی بھی ہمارے یہاں تابوت بنایا جاتا ہے، وصیت کی کہ رات کے اندھیرے میں بھی میرے جنازے کو تابوت کے اندر رکھا جائے. ایسی سیدہ زہرا کی تربیت یافتہ بیٹی سیدہ زینب ہیں، اور وہ اپنی چادر کو راہ خدا میں قربان کر دیں، ننھی سی سکینہ کو قربان کر دیں امام حسین. یہ امتحان ہے. آج جب فیصلے آتے ہیں نا، یہ امتحان مودت ہر ملک کے لیے ہے، اور خدا نے سرخرو کیا ہے بعض شیعہ قوموں کو کہ آپ دیکھیں کتنے سینکشن ہیں ایران پہ. 40 سال ہوا انقلاب آئے ہوئے، ہمیں آزاد ہوئے 70 سال ہوئے. یہ سینکشن اگر کسی ملک پہ لگتے وہ ملک تباہ و برباد ہو جاتا. کس لیے انہوں نے سینکشن اپنے گلے لیے؟ دوائیوں کی پابندی، ہر چیز کی پابندی، لیکن اس کے باوجود بھی آفرز دی گئیں کہ آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرو، آپ کو اس پورے خطے کا بادشاہ بنا دیں گے جیسے پہلے ایران ہوا کرتا تھا. انہوں نے کہا نہیں، ذلتوں کا راستہ نہیں اپنانا، عزتوں کا راستہ اپنانا ہے. کس کو مال اچھا نہیں لگتا، کس کو بادشاہی اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ کمپرومائز کرنا کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اور وہ ممالک جن کے پاس سب کچھ ہے، پیٹرول ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج وہ سیکریفائی نہیں کر پا رہے کہ اللہ کی محبت کے لیے قربانی دینی ہے یا مال دنیا کے لیے قربانی دینی ہے. یہ وہ درس ہے جو فرش ازا سے آپ کو ملتا ہے کہ مومن ہم محبت سے خدا منع نہیں کرتا، اولاد سے محبت کر، مال سے، جس سے محبت کرنی ہے محبت کر، لیکن یہ محبت اہل بیت کی محبت سے آگے نہ نکل جائے. سیدہ نے کیا پیغام دیا کہ پسلیاں توڑوا دیں راہ ولایت میں. کس کو اپنی شکم میں اپنا بچہ اچھا نہیں لگتا، لیکن بچہ قربان کر دیا راہ ولایت میں. حجر ابن عدی صحابی امیر المومنین ہے. اصحاب بہت تھے، کیا جناب زبیر کو محبت نہیں، لیکن یہی زبیر جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہے. محبتیں
رنگ کم کرتی گئیں، لیکن مودت کا رنگ کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ حجر وہ ہے کہ حجر علی کو سب و شتم کرو، کہ نہیں کروں گا، کہ قتل کر دیے جاؤ گے، کا پرواہ نہیں، کا زندہ جلا دیں گے، کا پرواہ نہیں، کا وجود کا قطع کر دیں گے تلوار سے زندہ زندہ، کا پرواہ نہیں، کا حجر تیرے بیٹوں کو مار دیں گے، کا پرواہ نہیں۔ جب دیکھا یہ نہیں ڈر رہا، کیونکہ ایک ہی محبت رسوخ کر گئی تھی اس کے وجود میں، وہ مودت محمد اور آل محمد تھی۔ اور تلوار لے کر جب حجر کا سل قلم کرنے کے لیے آگے بڑھے، حجر نے کہا 1 منٹ کی مہلت دو۔ سمجھ لگے کہ حجر شاید علی کو سب و شتم کر کے بچنا چاہتا ہے، کہ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میرا سر کاٹنے سے پہلے میرے 2 جوان بیٹوں کا سر قلم کرو۔ تعجب سے کہنے لگے تو کیسا باپ ہے؟ ارے بوڑھا باپ کہتا اللہ مجھے جواں بیٹوں کا مرنا نصیب نہ کرنا، مجھے جواں کی لاش نہ دکھانا، پہلے میں مروں پھر میرے بیٹوں کو دنیا سے اٹھا دینا۔ تو کیسا باپ ہے جو بیٹوں کو سامنے جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ مسئلہ بیٹوں کی محبت کا نہیں، مسئلہ علی کی مودت کا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو مجھے مرتا ہوا دیکھیں اور دامن علی کو چھوڑ دیں، پہلے انہیں جنت میں بھیجوں گا پھر علی کی قدم بوسی کے لیے جاؤں گا۔ یہ وہ تاریخ کی مودتیں ہیں۔ آج یہی چکر ہے مسلم ممالک کا، دنیا کا، کہ تم فیصلے کس محبت کی وجہ سے کرتے ہو۔ یہ زندگی کا قدم قدم ہم سے فیصلے کرواتا ہے، اور انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے۔ اور اہل بیت کا وعدہ ہے جتنا ہمیں یاد کرو گے اتنا ہم تجھے یاد کریں گے۔ آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی بیٹے کے خواب میں آئے کہ بابا دنیا میں ایک دن ملے واپسی کا، کون سا عمل انجام دو گے؟ کہ بیٹا معصوم کی زیارت کو جاؤں گا، امام رضا کے روزے پہ جاؤں گا۔ مشہد کے مقیم تھے۔ کہ وہ کیوں؟ کہ اگر زندگی میں 30 بار امام کی زیارت کے لیے گیا بالفرض، ہر ایک زیارت کے بدلے میں 3 مرتبہ امام مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ اب دل تڑپ رہا ہے کاش زیادہ زیارتیں کرتا اور عالم برزخ میں زیادہ ان کی ملاقات ہوتی۔ یہ تو مرنے کے بعد بندہ پچھتاتا ہے۔ میں نے کئی بار مجلسوں میں ربط مصیبت کے لیے بات عرض کی ہے۔ اہل بیت کریم ہیں، سخی وہ جو مانگنے پہ عطا کرے، کریم وہ جو نہ مانگنے پر بھی عطا کرے، کریم وہ جو بندے کو کسی نعمت سے محروم نہ کرے۔ مولا کا ایک بوڑھا عاشق تھا، جس طرح کراچی سے قافلے جاتے ہیں کربلا، اس نے دیکھا لوگ بسوں میں چڑھ چڑھ کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ اب عاشق دیکھے کہ لوگ میرے محبوب سے ملنے جا رہے ہیں، ایک تڑپ اٹھتی ہے دل میں۔ غریب تھا، بیمار تھا، کبھی کربلا نہیں گیا تھا، اور ہر سال یہی دیکھ رہا ہے کہ اس مہینے میں لوگ کربلا جا رہے ہیں، اس مہینے میں لوگ کربلا جا رہے ہیں۔ تڑپ اٹھا، گھر گیا، مصلی پہ بیٹھا، بڑا رویا اور ایک شکایت بھرا جملہ بولا، مولا میں نے تو آج تک ممبروں سے یہ سنا کہ آپ کریم ہیں، مولا یہ کیسا کرم ہے جو صرف امیروں پہ ہوتا ہے، یہ کیسا کرم ہے جو صرف صحت مندوں پہ ہوتا ہے۔ مولا اور شکایت نہیں، بس ایک اعتراض ہے، مولا کل مر جاؤں گا، منکر و نکیر نہیں بولیں گے تو اتنا دعویٰ کرتا تھا عشق حسین کا، ایک زیارت حسین کا ثواب اپنے نام اعمال میں نہیں لایا، تو کیسا عاشق حسین تھا؟ کہتا ہے رو رو کے اس کے نیند آ گئی، خواب کے عالم میں چہرہ مبارک امام کی زیارت نصیب ہوئی۔ امام نے فرمایا اے بوڑھے عاشق، وہ ابھی کربلا جا رہے ہیں، میں خواب میں آ کے اپنی زیارت تجھے کرا رہا ہوں، وہ کربلا جا کے میری زری کو دیکھیں گے، تو نے حسین کا چہرہ دیکھا ہے، آج کے بعد نہ بولا کرو کہ ہم کریم نہیں ہیں۔ کہ مولا اظہار ناراضگی نہیں کر رہا تھا، لیکن مولا بوڑھا ہو چکا ہوں، مر جاؤں گا، منکر و نکیر نہیں بولیں گے، تیرے نام اعمال میں ایک ثواب نہیں۔ امام نے فرمایا دیکھ اگر آ سکتے ہو کربلا، کچھ بھی کر کے زندگی میں ایک بار ضرور آنا، کیونکہ مرنے کے بعد اس کے ثواب کو دیکھ کر پچھتاؤ گے، اے کاش میں زیادہ جاتا، لیکن ہم کریم ہیں، اگر نہیں آ سکتے
تو ہم تجھے محروم تو نہیں کریں گے ثواب سے. ہم کریم ہیں کہ جب کبھی دل کرے زیارت حسین کا تو مجھ غریب کو خلوص سے دل سے ایک سلام کیا کرو. خدا سلام کے صدقے میں تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا. تعجب سے کہنے لگا مولا ایک سلام سے ثواب مل جائے گا؟ کہ عاشق ایک شرط ہے. مولا کون سی شرط ہے؟ فرمایا جب مجھ حسین کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں کہ اس وقت یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا. ان کریموں کے ماننے والے ہو، اس در پہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا. یہاں قلوب کو بلاوا ہوتا ہے کہ آجا عشق حسین کا شربت پی لے، دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور اس امام کی غربت کو سلام کریں. یہ ایام امام حسین کی یتیمی کے ایام ہیں، یہ ایام سیدہ زینب کی یتیمی کے ایام ہیں، یہ ایام امام حسن کی یتیمی کے ایام ہیں، یہ ایام علی ابن ابی طالب کی مظلومیت کے ایام ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. آواز تھوڑی بڑھا دیں سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ، مجھے خدا کی قسم اگر مدینے میں آگ نہ لگتے کبھی کربلا میں خیموں کو آگ نہ لگتی، اگر مدینے میں زہرا کو تماچا نہ مارا جاتا، کبھی کربلا میں سکینہ کو تماچا نہ لگتا، اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑے جاتے، کبھی کربلا میں حسین کے بدن پہ گھوڑے نہ دوڑا
تبھی امام زمانہ ان تماچوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ میں ہر مجلس میں امام زمانہ کے سلام ضرور پڑھتا ہوں۔ اگر کربلا میں کسی مصیبت کو یاد کر کے رو رہے ہیں، یقیناً اس مصیبت کا تعلق مدینہ کی مصیبت سے۔ یہ جملے کسی ذاکر کے نہیں، کسی علامہ مولانا کے نہیں، یہ امام زمانہ کے جملے ہیں جو زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخسار پہ جن کا رنگ بدل رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ امام حسن ایک ذاکر کے خواب میں آئے، فرمایا ذاکر تو میرے عزاداروں کو میری اصلی مصیبت کیوں نہیں بتاتا؟ رو کے کہنے لگا مولا میں آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں۔ حسن وہ امام ہے جسے زہر دیا گیا، جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ یہ وہ واحد امام ہے جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا۔ کہ یہ میرے مصائب ہیں لیکن میرے اصلی مصیبت نہیں ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا مولا خود بتائیے اصل مصیبت کیا ہے؟ رو کے کہنے لگے میری اصل مصیبت مدینے کی ایک بند گلی میں ہے۔ حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا، میرے سامنے کسی ظالم نے میری اماں کا دماغا مارا۔ میں یہ مصیبت محسوس کرانے کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ ایک مثال دینا چاہوں گا۔ میں نے کسی جوان سے کہا، میں نے کہا جوان اگر کسی بند گلی میں تیرے سامنے تیری ماں کو کوئی تماچا مارے تو کیا کرو گے؟ رو کے کہنے لگا مولانا دعا کرو اللہ موت دے، پر یہ منظر کبھی نہ دکھائے۔ میں نے کہا پوری زندگی حسن روتے رہے، جب جب اماں کا چہرہ حسن کو یاد آتا تھا صحابی کہتے تھے مولا حسن مسجد چلنا ہے، ہمیشہ لمبا لمبا راستہ لیتے تھے۔ ایک دن کسی نے اعتراض کیا مولا اس گلی سے چلیے یہ راستہ بڑا قریب ہے۔ رو کے کہنے لگے بچپن سے لے کے اب تک زندگی گزر گئی، میں کبھی اس گلی سے نہیں گزرا۔ کہنے لگے مولا کیوں نہیں گزرتے؟ رو کے کہنے لگے اس گلی میں اس کا گھر جس نے میری اماں پہ آگ بھرا دروازہ گرایا تھا، جب جب اس کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں مولا حسن یہ سارا مجمع آپ کی مظلومیت پہ قربان۔
مولا زندگی گزر گئی، کبھی اس ظالم کا چہرہ دیکھنا پسند نہ کیا جس نے سیدہ پہ دروازہ گرایا تھا۔ مولا حسن تھوڑی دیر کے لیے کربلا آئی ہے، ایک 4 سالہ بچی ہے جو بابا سے بڑا پیار کرتی ہے۔ بچی کے سامنے کبھی ظالم ہونٹوں پہ چھڑے مار رہا تھا۔ بڑی روایت کے سخت جملے، راوی کہتا لٹا ہوا قافلہ لئیں کی دربار میں کھڑا تھا۔ یزید لئیں تخت پہ بیٹھا، اللہ جانے شمر لئیں نے گانوں میں کیا کہا۔ لئیں نے ایک مرتبہ قیدی بیویوں کو دیکھنا شروع کیا۔ یزید تو اندھا ہو جاتا، کبھی علی کی بیٹیوں کو نہ دیکھتا۔ اس کی نگاہ ننھی سی سکینہ پہ پڑ گئی۔ لئیں سکینہ کو دیکھ کے کہتا ہے بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز نہیں نکلی۔ دوبارہ لئی نے کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں بتا تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے لیکن آواز نہیں نکلی۔ تیسری مرتبہ غصے میں کہا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں مجھے نام کیوں نہیں بتاتے؟ یہاں امام زین العابدین کی آواز آئی، معلوم بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے، بچی کی آواز کیسے نکلے؟ لئی نے حکم دیا رسی کھول جائے۔ جیسے رسی کو کھولا گیا خشک گلے سے آواز آئی میرا نام رقیہ ہے۔ اب لئی جانتا تھا یہ بچی اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہے، جیسے حسن سیدہ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ مولا حسن کہاں آپ کی مظلومیت، کہاں 4 سالہ سکینہ کی مظلومیت۔ لئی نے بچی کو دیکھا پھر کہا سکینہ تیرے چہرے سے لگتا ہے تجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ بچی نے کہا میں نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اب جانتا یہ بچی اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہے۔ کہنے لگا سکینہ جب تجھے بھوک لگتی تھی تیرا بابا تجھے کیا کھلاتا تھا؟ جیسے بچی نے بابا کا نام سنا سکینہ کو بابا کی یاد آ گئی۔ کہنے لگی جب بھوک لگتی تھی بابا مجھے اپنے گھٹنے پہ بٹھاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھجورے کھلاتا تھا۔ لئی نے کہا سکینہ میرے قریب میں تجھے کھجورے دوں گا۔ امام نے کہا سکینہ چلے جا، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے ہم نے پوچھا تھا پر بچی نے بتایا نہیں۔ ننھے ننھے قدم اٹھائے لئی کے قریب آئے۔ لئی نے حکم دیا تشت بلایا جائے۔ تشت پہ کپڑا تھا کہ سکینہ کھجور کھا لے۔ اللہ یہ منظر کسی یتیم کو نہ دکھائے۔ جیسے بچی نے کپڑا ہٹایا کیا دیکھا ایک گڈی ہوئی گردن روکے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا
او میرے پیاسے بابا، بابا شمر نے مجھے تماچے مارے، بابا میری چادر لٹ گئے، ماتم حسین